الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، لوٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دو۔ کچھ لفظ عربی زبان کے ایسے ہیں جن کا معنی اردو زبان میں نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو لفظ ہے انیبو، انابت، عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے رجوع کرو، لوٹو، لیکن اس لفظ کے اندر جو معنی ہے وہ ان الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جیسے مقناطیس کے سامنے لوہا رکھا جائے تو وہ لوہا مقناطیس کی جانب لپکتا ہے، کسی کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہو جانا اور اس پر گر جانا، دل سے اس کا ہو جانا، یہ جو مفہوم ہے نا، یہ مفہوم انیبو میں پایا جاتا ہے۔ انابت، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دو۔ چنانچہ جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، یا وہ مجتبی یا وہ منیب۔ مجتبی تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے چنا، اور منیب وہ ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ نے انہیں بھی اپنا بنا لیا۔ یہدی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے بھی اپنا بنا لیتے ہیں، اور جو اللہ کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور فرمایا تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب۔ یہ قرآن مجید ایک نصیحت ہے، ایک واعظ ہے، کس کے لیے؟ ہر عبد منیب کے لیے، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بہترین نصیحت ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ۔ نصیحت حاصل وہی کرتا ہے جو ادھر کو آنا چاہتا ہے۔
جس میں انابت ہو، جس میں اکڑ ہو، اس نے کیا نصیحت حاصل کرنی؟ نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ چنانچہ منیب کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو بندہ سچی توبہ کرے، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کرے۔ توبہ رجوع کا نام ہے، اور پھر انابت یہ توبہ کو مکمل کرنے کا نام ہے، یعنی کامل توبہ کرے، تام توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اور پھر نیک اعمال شروع کر دے۔ ایک ہوتا ہے تائب، ایک ہوتا ہے منیب، اور ایک ہوتا ہے اواب۔ تائب وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ اگر میں نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، یہ ہے تائب۔ اور ایک ہوتا ہے منیب، یہ اوپر کا درجہ ہے، یہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے، کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے، اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ تو جو بندہ اس کیفیت میں ہو کہ اللہ سے شرم کر کے گناہ کو چھوڑ دے، یہ بندہ منیب ہے۔ اس سے بھی ایک اوپر کا درجہ ہے جسے کہتے ہیں اواب، یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے، دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دے، یہ اواب ہے۔ فرمایا جو تائب ہیں یہ عام لوگوں کا درجہ ہے، اور جو منیب ہیں یہ اللہ والوں کا درجہ ہے، اور جو اواب ہیں یہ انبیاء کا درجہ ہے۔ نعم العبد انہ اواب منیب۔ تو انابت یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جما دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ٹھہرا دے۔ یہ نہ ہو کہ جب حالات پریشانیاں آئیں تو انسان اللہ کا ہو جائے، رجوع کرنے والا بن جائے، اور جب حالات پریشانیاں ختم ہوں تو پھر انسان جو ہے ویسے ہی بن جائے، وہ جو کشش اور جو پہلے رجوع تھا اور اللہ کی طرف دھیان لگن تھی وہ ختم ہوگی، ایسا نہ ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا مس الناس ضرا دعوا ربهم منیبین الیہ، جب لوگوں کو کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو خوب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی اللہ والا ہے ہی نہیں، لیکن جب وہ مصیبت پریشانی حالات ختم ہوتے ہیں تو پھر اپنے اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، ان کا رخ کہیں اور ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، بلکہ فرمایا ہمیشہ انیبوا الی ربکم، ہمیشہ اپنے رب کی طرف توجہ کرو۔ تو انابت جو ہوتی ہے اس میں محبت ہوتی ہے، خضوع ہوتا ہے، اور اقبال توجہ ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا انابت اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کے ہر ما سوا سے منہ موڑ لے اور اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے، یہ ہے انابت۔ ان ابراہیم لأواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، فرمایا اواب بھی تھے، آہیں بھرنے والے۔ یہ جو آہ ہوتی ہے نا، اس کو بھی بڑی نسبت ہے، آہ کو نسبت ہے اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچان لیے گئے۔ تو آہیں بھرنے والے اور رجوع کرنے والے، بار بار رجوع کرنے والے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ ہمیں سکھایا گیا۔ ہم بھی ایسے بن جائیں کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، رجوع اللہ، انابت اللہ۔
چلتے پھرتے کوئی کام پیش آیا، دل میں دعا مانگ لی، اللہ میرا یہ معاملہ حل فرما، بس ایسی کیفیت ہو جائے کہ جیسے بچہ ہر معاملے میں امی امی کرتا ہے، بندہ اپنے ہر معاملے میں اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، یہ انابت ہے۔ ہر معاملے میں ذرا سا دل میں خیال آیا فلاں معاملے کا کیا ہوگا، فلاں کام کا کیا بنے گا، اللہ تو نے کرنا ہے، تیرے سپرد ہے، تیرے حوالے، تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر کرے گا۔ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کو کہتے ہیں انابت۔ جب انابت آتی ہے تو پھر اجابت آتی ہے۔ فرمایا الانابت تفتح الاجابہ، انابت اجابت کا دروازہ کھولتی ہے، انابت قبولیت کا دروازہ کھولتی ہے۔ بار بار جب رجوع اللہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خر راکعا و اناب، وہ رکوع کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر پڑے سجدے میں، یہاں رکوع کا معنی جھکنا، جھکتے ہوئے گر پڑے، و اناب اور رجوع کیا، تو سجدوں میں گر کر اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ایک بہترین صفت ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ خروا سجدا و بکیا، سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں گر گئے اور رونے لگے، تو سجدے میں بھی انسان گرے، رونے والی کیفیت بھی ہو، یہ چیز انسان کو حاصل کرنی چاہیے، یہ منیبین بندوں کی صفت ہے، تو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اے اللہ میرا بھروسہ تیرے اوپر ہی ہے اور میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ تو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کب رجوع کرنا ہے، کہاں رجوع کرنا ہے؟ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ہم نے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اے اللہ ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو اس سے نجات کے لیے ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اے اللہ ہمیں اس مصیبت پریشانی سے بچا لیجیے۔ مشکل آ جائے تو رجوع کرنا ہے، اللہ اسے آسان فرما دیجیے۔ اور اگر ہمیں کسی دشمن سے پناہ چاہیے، ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، چھپنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ گاہ مانگیں، رجوع کریں۔ ٹھکانا چاہیے، ٹھکانا نہیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں، ٹھکانا مانگیں۔ اپنے دل کا قبلہ اور توجہ اللہ کی طرف رکھیں اور ہر کام میں مدد اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بلکہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دیں اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے سپرد کر دیں۔ اے اللہ ہم بھی تیرے، ہمارے کام بھی تیرے، میرے مولا تو نے ہی ہمیں اس دنیا میں لایا، پیدا کیا، اے اللہ تمام کاموں میں اللہ ہمارے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما لیجیے۔ تو جو بندہ اتنا اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے کہ اس کے ہر لمحے میں اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو ایسے بندے کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے مجیبین، مقبولین اور اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو یہ ایک صفت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، لوٹو، انابت اختیار کرو، اپنے رب کی طرف لپکو۔ جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی تم بھی اپنے رب کی طرف دوڑو، لپکو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے محبت کرو۔ تو اس چیز کو ہم سب حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں انابت عطا فرما دیں۔ کچھ دیر محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا نور عطا فرمائیں گے۔ سب حضرات آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا و مافیہ کے خیالات دل سے نکال لیں اور یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے،
دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سہی جڑ ہو رہی ہے، اور ہمارا دل اس کی شکریہ میں پکار رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔
ایک نشہ سا ہے جو چائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، عنبر عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، حال کیا ہوگا ان کا بھلا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا ان کا بھلا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم حال کیا ہوگا ان کا بھلا تیری دید کے دن، جن کی روح وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ،
جاگ اے دل جاگ ذرا، جاگ اے دل جاگ ذرا، بول اے دل بول ذرا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ یہ لوگ بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، ولا يذكرون الله إلا قليلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، تمہیں تو دن میں لمبے لمبے مراقبے کرنے چاہیے تھے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، لمبی تسبیح کرنی چاہیے تھی، ان لک فی النہار سبحا طویلا، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، لمبا وقت گزر گیا ذکر نہیں کیا، فقست قلوبہم، دل سخت ہو گئے، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان ابعد اللہ من اللہ القلب القاسی، ان الابعد من اللہ القلب القاسی، اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا، وَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، وَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد میں بیٹھ کر بھی جس کے دل سخت ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے، وَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ ذکر کرو، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم،
دل سخت ہو چکے. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. مومنا ذکر خدا بسیار گو. مومنا ذکر خدا بسیار گو. پاکی دل ز ذکر رحمان ہاست. زیادہ ذکر کرو، دل کی پاکی ذکر سے ہوگی. مومنا ذکر خدا بسیار گو. پاکی دل ز ذکر رحمان ہاست. ربنا اتمم لنا نورنا. ربنا اتمم لنا نورنا. اللہ دلوں کی روشنی کم ہو گئی، پوری کر دیجئے. ربنا اتمم لنا نورنا. اللہ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے دل سخت ہو گئے، بے نور ہو گئے، پر نور کر دیجئے. ربنا اتمم لنا نورنا.
مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا بلاوے یا نہ لاوے جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے رحم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا رحم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں مگر تو نہ ہم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں مگر تو نہ ہم کو بھول جا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے حنان اللہ منان اللہ رحمان اللہ اللہ ہم فقیروں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ جو غفلتوں میں وقت گزارا اللہ اسے معاف فرما اے کریم آقا اپنی سچی سچی یاد والی زندگی عطا فرما اپنی سچی سچی محبت عطا فرما اے کریم آقا اپنی سچی محبت عطا فرما اے دلوں کو پاک صاف فرما اللہ کالے دلوں کو سفید فرما پتھر دلوں کو موم بنا بے نور دلوں کو پر نور فرما بے رونق دلوں کو شاداب بنا اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں ذکر کی لذت عطا فرما عبادت کی لذت عطا فرما رات کے آخری پہر کی عبادت کا سرور عطا فرما اے اللہ قرآن پڑھنے کی لذت عطا فرما اے اللہ تیرے کتنے خوش نصیب بندے ہیں جو رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں اور نوافل میں کھڑے ہو کر تیرا قرآن پڑھتے ہیں انہیں قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے اے اللہ ہمیں بھی ایسا مزہ عطا فرما ایسی حلاوت عطا فرما اے اللہ ہماری تو دنیا میں نیند ہی پوری نہیں ہوتی اے میرے مولا اے اللہ ہمیں تیری عبادت سے زیادہ نیند میں مزہ آتا ہے اے اللہ ہمارے اوپر تو یہ بات صادق آتی ہے ہم سے تمہیں کب پیار کس قدر گراں تم پر شب بیداری ہے ہم سے تمہیں کب پیار ہاں نیند تمہیں پیاری ہے اے اللہ ہم تو نیند کے عاشق بن گئے اے اللہ ہم تو نیند کے خوگر بن گئے اے اللہ ہم تو غفلتوں میں وقت گزارنے والے بن گئے اے میرے مولا ہمارے اوپر مہربانی کا معاملہ فرما من کے دنیا کو جگا دیجئے سوئے دلوں کو جگا دیجئے اے اللہ سوئے دلوں کو جگا دیجئے اور موئے دلوں کو زندہ فرما دیجئے اے اللہ موئے دلوں کو زندہ فرما دیجئے اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ آج ہمارے مشائخ ہمارے شیخ ہمارے ساتھ زندہ ہیں
ہمیں توجہات دیتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ جب یہ سایہ ہمارے سر پہ نہیں ہوگا پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے شیخ کا سایہ تا دیر عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی توجہات اور فیوزات میں سے پورا پورا حصہ عطا فرما دیجئے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان کی منشا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان کے دل اور روح کو ہم سے خوش فرما دیجئے، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے کریم آقا ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے بہترین سرمایہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ علم نافع عطا فرما دیجئے، عمل صالح عطا فرما دیجئے، رزق واسع عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، الجھنوں کو سلجھا، بگڑے کاموں کو بنا، رکے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچا، ہر کام میں غیبی مدد نصرت شامل حال فرما، قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے طلباء بیٹھے ہیں اے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ سب کو اے اللہ اسلامی اور ایمانی نور عطا فرما۔ اے اللہ سب کے دلوں میں اللہ سچی محبت پیدا فرما، چہروں پر ولایت کا نور عطا فرما، لایانی اور لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اپنی یاد میں مست رہنے والا دل عطا فرما، اپنی یاد میں رتب رہنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ اپنی عبادت میں نہ تھکنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ خوش ہو جا، راضی ہو جا، مہربان ہو جا۔ اے اللہ جتنے دوست احباب دور قریب کے آئے بیٹھے ہیں سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو منظور فرما۔ اے اللہ جتنی مستورات نے دعا کے لیے فرمایا ان کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اللہ تمام اسباب وسائل میسر اور مہیا فرما۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔